وہ صاحب شکوہ اور عظمت اور دولت ہوگا، کرے مانا وہ دنیا میں آئے گا اور اپنے مسیحی نفس اور روح الحق کی برکت سے بہتوں کو بیماریوں سے صاف کرے گا۔ وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا۔ یاد آ کے بنا ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا۔ روح کو وہ جلد جلد بڑھے گا اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا اور قومیں اس سے برکت پائیں گی۔ فضل عمر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی اس عظیم الشان پیش گوئی کا یہ ایک حصہ ہے جو ہوشیارپور کے ایک قصبے میں ایک مکان میں تنہا 40 دن کے لیے مکمل گوشہ نشینی اختیار کر کے 40 دن شب و روز عبادت و گریہ وزاری کرتے ہوئے اپنے رب سے التجاؤں، مکاشفے اور مکالمے کے بعد اس کی بے پایاں رحمت اور کمال شفقت کے نتیجے میں آپ کو عطا ہوئی۔ آپ کو 9 سال کی مدت کے اندر ایک متصف بصفات حسنہ ذی شان بیٹے کی ولادت باسعادت کی خوشخبری دی گئی۔ محمود اس پیش گوئی میں بیان کی گئی تمام علامات و صفات آنے والے دنوں میں حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب رضی اللہ کے وجود باوجود میں پوری شان سے پوری ہوئی۔ کاش یوں ہی آپ اس پیش گوئی میں موجود تمام کمالات حسنہ کی چلتی پھرتی مثال تھے۔ محمود حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب 12 جنوری سن 1899 بروز ہفتہ قادیان ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ جائے کاش یوں ہی آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی دوسری اہلیہ مبارکہ حضرت سیدہ نصرت جہاں بیگم صاحبہ کے بطن سے سب سے بڑے بیٹے تھے۔ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم عندما تنبأ عن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مسیح کی بعثت ثانی کے بارے میں پیشگوئی فرمائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسیح شادی کریں گے اور اولاد عطا ہوگی۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ ایک شخص شادی کرے تو بچے پیدا ہوں، لیکن حضرت مسیح کے سلسلے میں یہ پیشگوئی ایک خاص بچے کی ولادت کی صورت میں پوری ہوئی۔ وهذا ما سوف يأتي بيانه۔ 1899 میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک پیمفلٹ شائع کروایا جس میں 10 شرائط بیعت کا اعلان کیا گیا تھا اور ایک موعود بیٹے کی ولادت کا اعلان۔ اس کے جلد بعد ہی حضور علیہ السلام نے لدھیانہ شہر میں پہلی بیعت لی۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالی نے آپ کی پیدائش اور احمدیہ مسلم جماعت کی بنیاد دونوں ساتھ ساتھ ایک ہی وقت میں ہونا مقدر کیا ہوا تھا۔ آپ کا بچپن آپ کے والد محترم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی براہ راست نگرانی میں گزرا۔ وہاں ایک سکول تھا قادیان میں، میں نے وہ سکول دیکھا ہے، ڈسٹرکٹ بورڈ پرائمری سکول۔ اس میں آپ نے ابتدائی تعلیم شروع کی، اس کے بعد پھر تعلیم الاسلام ہائی اسکول شروع ہوا تو تعلیم الاسلام ہائی اسکول میں شروع کی۔ خراب صحت کے باعث اسکول کی ابتدائی تعلیم میں اچھی کارکردگی نہیں دکھا سکے تھے۔ یہ محض اتفاق کی بات نہیں بلکہ خدائی تقدیر کی ایک خاص حکمت اس معاملے میں کرم فرما تھی۔ بعد کے واقعات سے اندازہ ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے خود ان کو تمام علوم سکھائے۔ دنیا گواہ ہے کہ ان کا صرف روحانی علم ہی نہایت بلند پایا کرنا تھا، بلکہ عام دنیاوی معاملات میں بھی حضور کو اس قدر گہری اور وسیع بصیرت حاصل تھی کہ اس وقت کے بڑے بڑے دنیاوی علماء جنہوں نے اعلیٰ تعلیمی ڈگریاں حاصل کر رکھی تھیں، انہوں نے اسلام پر جھوٹے حملے کیے تو ان کو ایسے منہ توڑ جواب دیے کہ دنیا آپ کی قابلیت کی گواہ بن گئی۔ حضرت مسلم موعود being the son of the حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بیٹے ہونے کی وجہ سے حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے انتہا محبت تھی۔ جب حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو آپ نے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو اس وقت نوجوان تھے، اپنی تربیت میں لے لیا۔
اور آپ کی دینی تعلیم کا خیال رکھا، خصوصاً قرآن کریم اور احادیث کی کتب، اور اس میں سے خصوصاً بخاری شریف آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پڑھی، اور اسی طرح مثنوی مولانا روم اور حکمت کی تعلیم بھی حاصل کی۔ So these are the educational benefit which he received from Hazrat Khalifatul Masih the first. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں بھی آپ کی شدید خواہش تھی کہ آپ اپنی تمام استعدادوں کے مطابق اسلام کی خدمت سر انجام دیں۔ 17 سال کی عمر میں آپ صدر انجمن احمدیہ کے ممبر بن گئے۔ آپ نے مجلس تشہیز الاذہان حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں قائم فرمائی، جس میں چند دوست جمع تھے جو خدمت دین کا جذبہ رکھتے تھے۔ اس مجلس کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے نام تجویز کرنے کے لیے کہا گیا، تو حضور نے اس کا نام تشہیز الاذہان رکھا، اور کچھ عرصے کے بعد اس مجلس نے ایک رسالہ بھی جاری کیا، اس رسالے کا نام بھی تشہیز الاذہان تھا۔ آپ کو تحریر و تقریر پر بھرپور ملکہ حاصل تھا، جو جماعتی امور میں نہایت مفید ثابت ہوا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات کے موقع پر آپ کی عمر کہ ابھی صرف 19 سال تھی، آپ نے بعض نکتہ چینیوں کے ایسے منہ توڑ جوابات تحریر کیے کہ مخالفین کے منہ بند کر دیے۔ جب 26 مئی سن 1908 کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات ہوئی تو آپ نے اپنے عظیم باپ کے جسد خاکی کے سرہانے کھڑے ہو کر ایک ایسا عہد کیا جو تاریخی بھی تھا اور تاریخ ساز بھی۔ آپ نے کہا، میں خدا کو حاضر و ناظر جان کر سچے دل سے یہ عہد کرتا ہوں کہ اگر ساری جماعت بھی احمدیت سے پھر جائے تو میں اکیلا ہی آپ کے لیے کھڑا رہوں گا اور آپ کا پیغام دنیا کے کونے کونے میں پھیلاؤں گا اور مخالفین کے شدید سے شدید حملوں کا مقابلہ کروں گا۔ یہ ایک غمزدہ بیٹے کا اپنے باپ کی وفات پر ایک جذباتی فیصلہ ہی نہ تھا، بلکہ بعد کے واقعات پر ایک دنیا شاہد ہے کہ ان کے جسم کا ہر ذرہ اس عہد میں شامل تھا، اور خدا داد استعدادوں اور طاقتوں کے مناسب حال آپ کا یہ عہد تھا۔ After the demise of Hazrat Masih, حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کتابچہ اردو زبان میں لکھا جس کا نام تھا صادقوں کی روشنی کون دور کر سکتا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر مختلف لوگوں کے لگائے جانے والے اعتراضات کے جواب دیے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی عزت و تکریم کا دفاع کیا۔ اس کتاب پر تبصرہ فرماتے ہوئے حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک انتہائی دلچسپ بات چودھری محمد علی صاحب کو کہی، جو کہ ایک صحابی تھے، کہ مولوی صاحب ہم دونوں نے اس موضوع پر لکھا ہے، لیکن میاں صاحب کو دیکھیں کہ وہ اس میں ہم سے آگے نکل گئے ہیں اور ہم دونوں سے بہتر لکھا ہے۔ he has written something which is much better than any one of us could do. سن 1911 میں حضرت مولانا نور الدین خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ کی زیر سرپرستی حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ نے مجلس انصار اللہ قائم کی، جس کے ممبران کے فرائض میں یہ امر شامل تھا کہ وہ اپنے وقت کا کچھ حصہ اسلام اور احمدیت کی خدمت اور تبلیغ میں صرف کیا کریں، باہم میل جول کو بہتر بنائیں، آپس میں پیار و محبت سے زندگی گزاریں اور عالمی بھائی چارے کے قیام کے لیے کوششیں کریں۔